کسی مصور نے آج تک نہ خیالی تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے، رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضرات، آج کی مجلس میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سب سے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس موضوع جو بیان کیا جا رہا ہے یا عنوان جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے جنت ایک حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اثبات و ثبوت الجنت و حقیقتها، جنت کا ثابت ہونا اور اس کا کتاب و سنت کی تعلیمات میں وجود کا پایا جانا، کیا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے یا کوئی ہوا میں بات ہے جو لوگ کہتے سنتے ہیں؟ اس میں کچھ لوگوں کو اشکالات بھی ہیں، اعتراضات بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جنت کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 66 بار بیان کیا ہے، اور جنات کا لفظ قرآن مجید میں 69 بار بیان کیا گیا ہے۔ جنتان قرآن مجید میں 3 بار اور جنتین 4 بار بیان کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مصدق من اللہ، منزل من اللہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آپ نے سنا ہے اتنی بار جنت کا لفظ بولا ہے، جنات کا کلمہ بولا ہے، تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کی دلیل پیش فرمائی ہے کہ جنت ایک حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ذہن نشین یہ فرمائیں، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کائنات میں صرف 2 مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، وہ جن اور انسان ہیں۔ اور یہ جنت اور جہنم کا نظام، جزائے خیر اور جزائے سوء کا نظام صرف ان 2 مخلوقات کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ باقاعدہ ایک حقیقت پر مبنی ہے جو فیصلہ سنایا ہے۔ ایک آدمی اچھے عمل کرتا ہے، ایک آدمی اچھے عمل نہیں کرتا ہے، نہ اس کو جزا ملے نہ اس کو سزا ملے، تو یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے۔ اگر یہ وجود تسلیم نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، جنت فردوس میں ان کی مہمانیاں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ بیان فرمایا ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ لوگ ہی کامیاب ہیں جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ ہے کامیابی ان کی۔ اور دوسرے لفظوں میں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ نتائج برآمد ہوں گے، اور یہ دونوں باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ارشاد ہوتا ہے، قیامت والے دن جب رزلٹ آؤٹ ہوں گے، جب نتائج نکلیں گے، نامہ اعمال تقسیم فرمائے جائیں گے، تو جن لوگوں کو
دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، وہ پکار پکار کے لوگوں سے کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ، آؤ یہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، میرا نتیجہ نکل گیا ہے، اور میں یہ یقین رکھتا تھا، میرا یہ یقین و ایمان تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں اور میرا رزلٹ نکلنے والا ہے اور میں کامیاب ہوں۔ ارشاد ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب تم کھاؤ پیو عیش و عشرت کے ساتھ جنات میں رہو، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بیان ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، ارشاد ہوگا کہ وہ لوگ جو متقین ہیں ان کو جنتوں کی طرف داخل کیا جائے گا، اور وہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ ٹولیاں ٹولیاں بنا کر وہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی جنت کے ثبوت کے دلائل ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وجود اس بات جنت کا، یہ اشکال جن لوگوں کو تھا وہ بنیادی طور پر اشکال یہ تھا اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، ان کا خیال یہ تھا جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ مٹی بننے کے بعد یہ رجع بعید ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے یا ہم سے کوئی پوچھے یا سزا یا جزا کا کوئی معاملہ ہو۔ ایک اور اشکال تھا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا وجود گوشت ہڈیاں الگ الگ ہو جائے گا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے جزا دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم باقاعدہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، ہم آپ کو اٹھائیں گے، آپ کا دوبارہ وجود بحال کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک بیان فرما دیا ہے کہ میں ڈیزائنر ہوں، آپ کا میں نے وجود ڈیزائن تصویر میں نے بنائی ہے، جب ہم آپ کا وجود بنائیں گے تو آپ کے پوروں کا بھی وہی ڈیزائن بنائیں گے جو پہلے دن بنایا تھا۔ یہ سارے دلائل اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، یہ ثبوت اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظام جزا دینے کے لیے اور جہنم کا نظام سزا دینے کے لیے مرتب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جو کامیاب نہ ہونے والے لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے جن و انسانوں نے جہنم کو باقاعدہ بھرنا ہے۔ پھر ایک اور ہے دلیل قرآن مجید میں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو اور نبوتوں رسالتوں کو نہیں ماننے والے، کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف چلائیں گے۔ تو یہ جنت کے ثبوت کا جو اشتیاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں موجود ہیں۔ ایک نوجوان صحابی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہے، تلوار اس نے لٹکائی ہوئی ہے، ہاتھ پہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کھجوریں کھا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس غزوے میں شہید کر دیا جاؤں گا تو کیا میں کہاں جاؤں گا، میرا مقام اور ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنہ، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، فی الجنہ۔ ایک صحابی اور جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو معذور بھی ہیں، تو آپ اس غزوے میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے پیچھے ہٹ جو، مجھے ان پہاڑیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر، جنت کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر، جنت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ وہ تذکرے اس بات جنت کے، یہ باقاعدہ کتاب اللہ سنت رسول سے اس بات کا باقاعدہ وجود اور ثبوت موجود ہے، اور اس کا نہ ماننا کفر پر اور اس اعراض پر، عداوت پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنت کا وجود نہیں ہے، دنیا کے جو باغات ہیں، دنیا کی جو آرام و آسائش ہیں اسی کا نام بہار ہے، اسی کا نام جنت ہے، نہ حور ہے، نہ جنت ہے، نہ باغات ہیں، نہ محلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت بلال سے مجھے ذرا بیان تو کرو کہ تیرا پسندیدہ جو عمل ہے جب سے تو مسلمان ہوا ہے، تیرا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، تو ظاہر ہے آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہوتا ہے، تو میں اپنا پسندیدہ عمل کیا پیش کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں نے تیرے چلنے کی آہٹ جنت میں تیرے بنے ہوئے مکان سے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو جنت کا تذکرہ، جنت میں داخلے کا تذکرہ، جنت میں جزا کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ جو شہید ہوتے وقت گرائے تھے وہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، وہ جو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یہ تو بندہ شہید ہو گیا ہے، جوان آدمی تھا، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدف انسان کا یہی ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ تم مسابقت کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو حصول جنت کے لیے، کہ جنت انسان کس طرح پا سکتا ہے۔ تو یہ اشتیاق دلایا ہے رب العالمین نے تذکرے کر کے، اور قرآن مجید کے اندر حدیث مصطفیٰ کے اندر یہ باقاعدہ اس کے دلائل سارے موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں فرمائی ہیں، اور یہ تذکرے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ ان کا قیامت والے دن ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور یسعی نورہم بین ایدیہم و بین ایمانہم، ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے نور کی لائٹیں کرنیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری یہ روشنی اور ہمارا یہ جو لائٹیں ہیں، شمع جو جل رہی ہیں، یہ مکمل نہ ہوں جب تک کہ ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو جنت میں داخلے کا تصور جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تذکرے کئی بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جنت کے حصول کے لیے بشارتیں سنائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں عثمان میں یہ سمجھتا ہوں جو تو نے یہ کام کیا ہے اور غزوہ تبوک کے اندر جو تو نے ثبوت پیش کیا ہے، معاونت فرمائی ہے، تیرے جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی ہے، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ توسیع مسجد کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو ارشاد فرمایا تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اب میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں داخلہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ اس بات حقیقت جو ہے جنت کی، اس کا ثبوت قرآن مجید سے، حدیث مصطفیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما کے، اور رب العالمین نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرما کے یہ تشجیع پیش فرمائی ہے اور اس حقیقت کو منوایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی پاک کتاب کو من ون تسلیم کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نہ تو اللہ کی بات کو مانیں، نہ وہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانیں، نہ وہ قرآن مجید کے تذکرے کو مانیں، صرف اپنے وہ اشکالات جو نفسیاتی طور پر یا عقلی طور پر جو پیش کرتے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا فاصلہ ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل یہ مسافت بنتی ہے، سورج زمین سے لے کر اتنا فاصلہ بنتا ہے، اور جو سورج ہے آسمان پہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا جو حجم بنتا ہے زمین کے مقابلے میں وہ 3,37 کروڑ گنا یہ بنتا ہے اس کا فاصلہ۔ یہ عقلی بات تو ہمیں منواتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آ جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو وہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجود کو ہم نہیں مانتے، اور یہ اس کا وجود ویسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، عوام کی بات ہے، یا بعض اہل علم کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل علم وہی ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اصل عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں ان کا احترام اور عزت ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس مجلس میں جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت ایک حقیقت ہے، اس کے حصول کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جنت میں جا کر، اگر جنت میں جا کر وہ خواہش کریں گے وہ لوگ کہ اے اللہ کہ اگر ہم شہادت ہے تو دوبارہ دنیا میں ہم بھیج دیے جائیں، پھر ہمیں شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں خواہش کرتا ہوں اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل۔ یہ اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ وہ لذت، وہ جنت کے درجات، وہ جنت کی بلندیاں، اور جنت وہ ایسی حقیقت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے مشکلات اور مصائب کو دیکھنے والا بندہ جب قیامت والے دن ایک جنت کی جھلک جب اس کو دکھا دی جائے گی، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں کبھی آپ نے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی ایسی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری عظمت کی قسم ہے، میں نے یہ منظر دیکھا، یہ جنت دیکھی، یہ مکان دیکھے، یہ سہولتیں دیکھیں، تو دیکھ کر میرے سارے غم غلط ہو گئے ہیں اور میں اتنا راحت میں ہوں کہ کوئی شے مجھے یاد نہیں ہے، صرف ایک جھلک دے کر۔ تو جس نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ وعدے فرمائے ہیں جو لوگ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، دنیا کی صعوبتیں اور برداشت کرتے ہیں، سارے مصائب اور دکھ اور قلق، صابرین شاکرین ہیں، تو اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم فرشتے نازل کر کے بشارتیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، اور جنت میں تمہاری وہ مہمانی ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنتوں میں آپ کو وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو تم خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں، جنت ایک حقیقت ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں فرما دیا، رسالت امام نے زبان رسالت سے فرما دیا، کتاب و سنت کے دلائل، قرآن مجید کے دلائل، حدیث شریف کے دلائل، صحیح بخاری کی روایتیں، صحیح مسلم کی روایتیں اور کتب الستہ میں سے سنن کی روایتیں ساری موجود ہیں، جس کے اندر جنت کا اور جنت کی صفات کا، اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے دلائل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جنت حقیقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم اس قابل بنائے، ہم اپنی دنیا کو اس رنگ میں پیش کریں کہ جب ہم مریں تو خوش ہو کر دنیا سے اللہ کے فرمان کے مطابق یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا ہمیں مصداق ٹھہرا دیا جائے، ہم سفر آخرت کے لیے جائیں تو دنیا سے ہم خوش ہو کر جائیں، مطمئن ہو کر جائیں، اور ہمیں امید ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے اور حاصل کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہاں تک، وہ نعمتیں جن کا نام آیا ہے آج تک نہ کسی زباں تک، کسی مصور نے آج تک نہ خیالی تصویر بھی اتاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری، مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری۔